بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب الحج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الحج میں امام مقدسی نے عمدۃ الاحکام میں باب فسخ الحج الی العمرہ اس عنوان کے تحت کئی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ یہاں پر جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے نسخے میں اس کا نمبر ہے 243، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 304 حدیث کا نمبر ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے اس حدیث کے لیے بھی ایک عنوان باندھا ہے، عنوان ہے باب طواف الافاضۃ والوداع۔ تو چلیں شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قالوا اخرجوا. وفي لفظ قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما إقامة لكل واحدة منهما إقامة ولم يصبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. دوسرا باب شروع ہمارے اس میں دوسرا باب باب المحرم یاکل من صید حلال. اچھا ٹھیک ہے، چلیں تو پہلے بس اتنا پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر مزید پڑھ لیتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ اتنا خود کافی ہو جائے گا۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب الحج سے متعلق احادیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الحج میں امام مقدسی نے جو باب باندھا، باب فسخ الحج الی العمرہ، اس باب کے تحت کئی احادیث ذکر کی ہیں۔ شروع کے کچھ احادیث اس باب کے عنوان سے متعلق ہیں، اور بعد میں انہوں نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں اس کا بظاہر کوئی تعلق اس باب سے نہیں ہے، اسی لیے شارحین حدیث نے اس ہر حدیث سے متعلق ایک عنوان بھی باب کے طور پر باندھا ہے۔ اب یہاں حدیث نمبر 243 جو شروع ہو رہی ہے، اس حدیث سے متعلق جو باب انہوں نے باندھا ہے، باب طواف الافاضۃ والوداع، یہ عنوان انہوں نے باندھا ہے۔ بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر ہے 304۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہم تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور یوم النحر میں ہم نے طواف افاضہ کیا۔ اب وہاں چل کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا دورہ شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے ایک یہاں دیکھیے کنایہ میں جو
عربی زبان میں مختلف کنائے استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں پر یہ کنایا استعمال ہوا ہے فأراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها ما يريد الرجل من اہلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اب یہ ان کا دورہ شروع ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول ان کا دورہ شروع ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم کو یہ روکیں گی، یعنی اگر یہ طواف افاضہ نہیں کی ہیں تو پھر اب ان کے طواف افاضہ کے لیے کیا ہم کو رکنا پڑے گا؟ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ انہوں نے یوم النحر میں طواف افاضہ کر لیا تھا. یعنی جو حج کے ارکان جو آج ابھی میں نے ارسال کیا تھا کچھ دیر پہلے، ارکان حج میں ایک تو احرام ہے، الوقوف بعرفہ ہے، اس کے بعد طواف ہے، یہی طواف افاضہ ہے جو حج کا رکن ہے، اور سعی ہے، سعی حج. یہ 4 کام ہی رکن ہیں، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. ان میں سے کسی ایک کے بھی چھوٹنے سے حج مکمل نہیں ہوگا. تو انہوں نے تقریباً پورے 4 کے 4 ارکان بھی مکمل کر لیے تھے. مان لیں کہ اگر آپ نے طواف افاضہ کر لیا تھا، اگر سعی نہیں کی ہوتی تو کیا حضرت صفیہ اس حالت میں سعی کر سکتی تھیں؟ جی مشائخ. وہی پرسوں وضاحت ہوئی تھی نا شیخ، جی کیا تھی؟ کہ نہیں رک جائیں گی وہ جو ہے نا، اگر ایام تشریق میں بھی اگر وہ جو ہے نا پاک ہو سکتی ہے تو اس وقت بھی کر سکتی ہے، یا وہ اگر مکے میں ہی رہتی ہیں، کہیں اور ٹریول کا یا قافلے کا ڈر نہیں ہے تو بعد میں بھی آ کے وہ کر سکتی ہے. آپ بتائیں. یہ طواف افاضہ سے متعلق میں بتلایا تھا. میں کہہ رہا ہوں اب میرا جی جی سوال جی ہے سعی سے متعلق، کہ اب انہوں نے حدیث میں تو یہ اچھا بتلا دیا کہ حضرت صفیہ نے طواف افاضہ کر لیا تھا. اگر ولو بالفرض اگر صرف سعی باقی ان پر رہتی تو کیا سعی وہ اس حالت میں کر سکتی تھیں؟ جی وہ حرم سے باہر ہے یا حرم کے اندر ہے شیخ؟ سعی کرنا جو صفا مروہ کی جگہ جو ہے، ہاں بالکل، اگر حرم سے باہر ہے تو کر لے سکتی ہیں. جی کر سکتے ہیں. حدود حرم میں ہے، مسجد حرام میں نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں نا، حدود حرم میں ہے لیکن مسجد حرام میں نہیں ہے. وہ بالکل بالکل. حائض کے لیے مسجد میں آنا نہیں آنا یہ جی مسئلہ ماشاء ہے. اللہ ماشاء اللہ. تو مسجد حرام میں سعی نہیں، مسعی نہیں آتا ہے. صفا مروہ گرچہ کہ اب توسیع کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مسجد حرام میں ہے، لیکن وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے. تو وہاں سعی کرنے کی جگہ حائضہ عورت آ بھی سکتی ہے، سعی کر بھی سکتی ہے. سعی کے لیے پاک ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے. جس طرح طواف کے لیے وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے، مسجد حرام میں آنے کے لیے عورت کو پاکی شرط ہے، مسعی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اسی لیے صرف حضرت عائشہ نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے یا لوگوں نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہا قد افاضت یوم النحر، کہ انہوں نے 10ویں ذی الحجہ میں طواف افاضہ کر لیا تھا، طواف افاضہ کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرجو کہ تم لوگ نکلو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب جان لی کہ حضرت صفیہ کا طواف افاضہ ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب طواف افاضہ ہو گیا تو گویا کہ حج مکمل ہو گیا، تو اب یہاں سے نکل سکتے ہیں، یہ رکنے کا سبب نہیں بنے گی. اور دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقرہ حلقہ. عقرہ حلقہ، اصل میں عقرہ کاٹ دینے والی کو بولتے ہیں، حلقہ گویا کہ سر مونڈ دینے والی کو بولتے ہیں. اب اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو جیسے دیگر مواقع پر
तरिबत यदाक या थकिलत का उम्मुक, ऐसे कुछ कलिमात अरबों में जो रिवाज पाते थे या कहे जाते थे, वैसे ही कलिमात में से इन कलिमात का भी इस्तेमाल रहा है। तो इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि इस्तेमाल किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई उनके लिए किसी किस्म की ऐसे कलिमात अदा नहीं करना चाह रहे थे जो उनके लिए भी कि तकलीफ़ दे हों, और उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कोई कलिमात ज़िक्र करना नहीं चाह रहे थे। ये जिस तरह और दीगर मौक़े पे इंसान को अगर अचानक कोई बात परेशानी वाली सुनने में मिलती है, तो जिस तरह तरिबत यदा के कलिमात तंबी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे, उसी तरह ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अताफ़त यौमन नहर, क्या तवाफ़ इफ़ाज़ा किए हैं यौम नहर में? क़ील नअम क़ाल फ़न्फ़िरी, तब तो निकलो, अब ये रुकने का सबब नहीं बनेगी। चलिए, तो यहाँ देखिए इस हदीस में सबसे पहला मसाला ये मालूम हो रहा है कि तवाफ़ इफ़ाज़ा रुकन मिन अरकानिल हज। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वो कर ली हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने का मकसद यही था कि अगर वो नहीं की हैं तो फिर रुकना पड़ेगा उनके लिए, ताकि उनका वो रुकन अदा हो जाए। ये किसी भी सूरत में साक़ित नहीं होगा। फिर दूसरी बात, इससे ये बात भी मालूम हो रही है कि जो अमीर हज होता है, जो हज का जो काफ़िले का जो अमीर होता है, उसको अपने मातहत आए हुए लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिन औरतों के सिलसिले में ऐसी बात हो गई है, अगर गुंजाइश पैदा हो सकती है तो फिर गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। वरना जो बात कही गई कि अगर कोई सूरत ना हो तो ऐसी सूरत में वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके वो तवाफ़ इफ़ाज़ा करके मक्के से निकल सकते हैं, ये बात कही गई। अब यहाँ पर एक तीसरा मसला इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि तवाफ़ वदा ये वाजिब नहीं है हाइद पर, दीगर लोगों पर ये वाजिब है। तो जो आदमी अब मक्के से निकलना चाह रहा है वो मक्के में अलविदाई तवाफ़ करके निकलेगा, और आखिरी काम मक्के में तवाफ़ करके ही निकलना यही सही तरीक़ा है। इसके लिए बाद में हदीस भी आ रही। तो हाइद के लिए तवाफ़ वदा नहीं है, ये दीगर लोगों के लिए है। जो औरतें पाक हैं उनके लिए तवाफ़ वदा है, और जो पाक नहीं हैं उनके लिए तवाफ़ वदा नहीं है। मर्द हज़रात के लिए तवाफ़ वदा है। चलिए, उसके बाद वाली जो हदीस है, हदीस नंबर 244, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि लोगों को ये बात बतलाई गई अन यकून आखिर अहदिहिम बिल बैत, कि इनका आखिरी काम तवाफ़ करना हो या तवाफ़ वदा हो, इल्ला अन्नहु खुफ़िफ़ अनिल मरअतिल हाइद। हदीस नंबर 244, ये दूसरी हदीस हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हज़रत इब्न अब्बास यहाँ कहते हैं कि लोगों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि ये आखिरी काम जो मक्के में हो वो तवाफ़ हो। उसके बाद फिर वहाँ यानी कि जब आपका सफ़र शुरू होने वाला हो तो आखिरी काम आप तवाफ़ करके गाड़ी में बैठ जाएं। ऐसा ना हो कि आप आज सुबह फजर में तवाफ़ कर लिए फिर रात में वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा ना हो। आखिरी काम वो करके निकलना चाहिए। अगर कुछ ख़रीदारी ऐसी है बाकी है तो फिर वो सारे काम से फ़ारिग़ हो के इंसान तवाफ़ वदा करे। उसके बाद हदीस के आखिरी अल्फाज हैं इल्ला अन्नहु खुफ़िफ़ अनिल मरअतिल हाइद। अब जिस औरत का दौरा शुरू हो गया तो उसके लिए ये तख़फ़ीफ़ कर दी गई है, उस पर वाजिब नहीं। अब यहाँ पर इस हदीस से जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं उसमें सबसे पहला मसाला ये है कि मक्के में जो भी आदमी सफ़र करके मक्के से वापसी इख्तियार करने वाला है, मक्के से सफ़र करके जाने वाला है, चाहे वो हज के लिए आया हो या उम्रे के लिए आया हो, तो उसे चाहिए कि वो आखिरी काम तवाफ़ वदा करके मक्के से निकले। इसी तरह दूसरी चीज़ या दूसरा मसला इस हदीस से मालूम हो रहा है कि तवाफ़ वदा हाइद पर नहीं है,
اور نہ اس کے ترک کرنے پہ دم ہے۔ تیسری چیز ان طواف الوداع یہ آخر شیء فی مکہ، یہ آخری کام ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ آخری کام ہوا یا الوداعی طواف ہوا۔ اب آدمی جاتے ہوئے راستے میں کوئی چیز خرید کر چلا جائے تو یہ چھوٹی موٹی کوئی چیز لے رہا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہم ایک خریداری کا ایک واضح تصور رکھتے ہیں کہ اس کے لیے کافی وقت لگاتے ہیں، تو یہ ایسی خریداری سے متعلق نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی چیز پانی وانی اس طرح لے کے کھانا وانا لے کے آگے بڑھنا ہے تو ایسے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب طواف وداع سے متعلق یہ حکم کہ کیا یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، اس میں امام مالک کا یہ موقف ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ساقط ہو جائے گا حائض سے۔ اگر واجب ہوتا تو پھر وہ ضرور اس کا کرنے کا حکم دیتے یا پھر اس کے وجہ سے دم کا حکم دیتے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ غیر حائض پر یہ واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جب حضرت صفیہ سے متعلق یہ بات سنی تو صرف ان سے متعلق کہا کہ چلیے تب تو ان کو نکلنا چاہیے، تو حائض کے لیے واجب نہیں ہے، دیگر لوگوں کے حق میں واجب ہے، یہی زیادہ واضح اور یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تیسرا اب ہم لوگ مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، حدیث نمبر 245۔ اس تیسری حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کی مناسبت سے شارح حدیث نے باب وجوب المبیت بمنی یہ کہہ کر باب باندھا ہے، اور منی میں مبیت کو واجبات حج میں سے قرار دیا ہے۔ یہ عنوان یا یہ باب امام مقدسی نے نہیں باندھا، بلکہ باب فسق الحج الی العمرہ اسی ضمن میں انہوں نے یہ حدیث بھی ذکر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس بات کی اجازت چاہے کہ وہ مکے میں رات گزاریں گے۔ جب منی کی راتیں تھیں 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں گزارتا ہوں مکے میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی کہ یہ حجاج کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی اس دور میں پانی لانا، اس کی خدمت کرنا یہ تو نیک کاموں میں سے تھا اور خاص حجاج کی ضرورت کا کام ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی، اجازت دی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو آدمی بھی ایسے کاموں میں اگر مشغول ہو جاتا ہے کہ ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو پائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جائیں اور اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں۔ بالکل انتہائی ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی دیگر لوگ اس خدمت پر مامور نہ ہوں، تو ایسی صورت میں کہا گیا۔ اب اس حدیث سے جو بات معلوم ہو رہی ہے یا جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ منی میں ایام التشریق میں منی میں رات گزارنا یہ واجب ہے، اور رات گزارنے سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دن میں کہیں جا کر آنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جا کر آ سکتے ہیں۔ المبیت بمنی، رات کا اکثر حصہ وہاں پر گزارنا چاہیے۔ تیسری چیز، جن کے لیے خاص عذر ہے ان کے لیے اجازت دی گئی، جیسے کوئی آدمی کہیں اپنا مال بھول کر آ گیا، یا ایسا کوئی ان کا بیمار ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ جا کر آنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی تیمارداری کے لیے وہ جانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو رخصت دی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ منی میں رات گزارنے سے متعلق یہ چیزیں قیاس کی گئی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ان چیزوں پر۔
چوتھی چیز کہ حجاج کی خدمت کرنا یہ باعث شرف ہے. جاہلیت میں بھی شرف تھا، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شرف کا کام شمار کیا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تو کیا صرف یہ سقایت حاج اور مسجد حرام کو آباد رکھنا یہ صرف ایمان کے بغیر یہ ایک نیک کام ہے، لیکن اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ تو بیکار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ یہ سارے کام کیے جائیں تو پھر یہ واقعی نیکیاں ہیں. اب یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ مبیت بمنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے. تو جمہور کا اس میں موقف یہی ہے کہ مبیت بمنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری یہاں پر منا میں ایام التشریق کی راتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم. اگر اس طرح کوئی آدمی مبیت بمنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے اوپر؟ بغیر کسی اس طرح کے عذر کے جو حضرت عباس کے لیے پیش آیا تھا، اگر اس طرح کے عذر کے بنا اگر کوئی آدمی مبیت بمنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا واجب ہوگا؟ جی مشائخ، مبیت بمنا واجب ہے. جی فرمائیے. دم جی دم واجب ہے، کیونکہ ایک واجب انہوں نے ترک کیا، تو ایسی صورت میں ان پر دم واجب ہوگا. تو یہ اس حدیث سے متعلق بعض مسائل تھے. اب حدیث نمبر 246 اس کے بعد والی چوتھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. اس حدیث کے لیے بھی شارح حدیث نے ایک عنوان باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب جمع المغرب والعشاء فی مزدلفہ. اس حدیث میں یہی حکم بتلایا جا رہا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع. جمع بجمع کا کیا مطلب ہے مشائخ؟ جمع بجمع، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع لکل واحدۃ منہما اقامہ. جمع کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ جی مشائخ، جمع یہاں پر مراد ہے اس سے مزدلفہ، جمع ہونے کی جگہ، یعنی سارے لوگ عرفہ سے نکل کے سیدھے مزدلفہ آتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں. تو یہ جمعا نہیں ہے، تاکید نہیں ہے. جمع کہتے ہیں مزدلفہ کو، یہ جمع ہونے کی جگہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کہاں کیے؟ مزدلفہ میں کیے، مغرب اور عشاء کے درمیان. لکل واحدۃ منہما اقامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اقامت کہی، مغرب کے لیے بھی عشاء کے لیے بھی. ولم يسبح بینہما ولا علی اثر واحدۃ منہما. یہاں تسبیح کے معنی کیا ہے؟ ولم يسبح کا مطلب جی مشائخ، التسبیح کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ النافلہ، صلاح النافلہ کے لیے تسبیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب پڑھی تو اس کے بعد پھر کوئی سنت نہیں پڑھی، جب عشاء پڑھی تو اس کے بعد بھی آپ نے کوئی سنت نہیں پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا، اور یہاں کوئی نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں جمع تاخیر ہوگی، یعنی مغرب، اگر کوئی انسان مغرب کے بعد جلد ہی پہنچ جائے تب بھی اس کو جمع تاخیر کرنا چاہیے. عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا چاہیے. یہ جمع تاخیر کرنا ہی یہ افضل عمل ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں عمل ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے
کہ مناسک میں تیسیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ عرفہ میں ظہر اور عصر میں جمع کیا، اور یہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. تو یہ آسانی کے لیے. اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ہر نماز کے لیے ایک اقامت کہی جائے گی، مغرب کے لیے بھی عشاء کے لیے بھی. اور یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نہیں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اذان سے اور دو اقامتوں سے نماز پڑھی ہو، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ جمع بینہما بأذان و اقامتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کہا، پھر ایک اذان سے دو اقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں پڑھی. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں ہے. اسی طرح یہاں یہ بھی سنت ہے کہ آدمی مزدلفہ میں فجر ہونے تک رات گزارے، پھر یہاں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے پھر نکلے اور یہاں سے پھر مشعر حرام کے پاس جائے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ اچھی طرح صبح روشن ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے وہ نکلے گا. اگر ایسی بات ہے کہ قافلے میں بچے ہیں اور عورتیں ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، تو کمزور حضرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ لوگ فجر سے پہلے ہی نکل سکتے ہیں. وہ لوگ چاند جب غروب ہو جائے اس وقت فجر سے کچھ پہلے ہی وہ لوگ نکل لے سکتے ہیں، جلد سیدھے مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے وہ لوگ جا سکتے ہیں. کیونکہ اب سب تندرست اور نوجوان سارے لوگ بیک وقت جائیں گے تو یہ کمزور لوگ وہاں پر مشقت اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے. اسی لیے ان لوگوں کو اجازت دی گئی، بچوں، بوڑھوں کو، عورتوں کو، کہ وہ لوگ جا سکتے ہیں. بس انہی لوگوں کے لیے اجازت ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کیا، یعنی مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا، کیا یہ حج کا مناسک کا ایک حصہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسافر تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا؟ کیا مشائخ، کیا بات ہے اس میں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے کیے یا یہ مناسک کا ایک حصہ ہے؟ مناسک کا ایک حصہ ہونا چاہیے شیخ، کیونکہ اب مکے والے بھی حج میں شریک رہیں گے تو مکے والے خود بھی تو وہاں پہ جمع کریں گے نا. جی، اور کوئی جواب؟ تحصیل کے لیے کیے، مناسک کا حصہ نہیں. اچھا جی، دیکھیے اب بہرحال اس میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے. شوافع اور حنابلہ یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی وجہ سے کیا، تو اب ان کے مطابق جو لوگ مکے والے رہیں گے ان کے لیے پھر جمع کرنے کی صورت نہیں ہے، جیسا کچھ شوافع اور حنابلہ کا مسلک ہے. حناف اور مالکیہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نسک کی وجہ سے ہے، یہ مناسک کا ایک حصہ ہے. یہ چاہے مسافر ہو نہ ہو، چاہے مکے والا ہو، مینا والا ہو، عرفہ والا ہو، کہیں والا بھی ہو، باہر سے آیا ہو، سارے ہی لوگوں کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک مناسک کا ایک حصہ ہے. تو اب صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمع کیا، صحابہ نے جمع کیا، اور اس کو ایک مناسک کے حصے کی طرح ہی ادا کرنا چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ادا کیا، جمع بین صلاتین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں پر چاہے مکے والے ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں، سب کی حالت ایک ہی ہو جاتی ہے. آپ جان لیں کہ جیسے اگر آپ حج کے قافلے میں ہیں، اب مکے والوں کو بھی اگر حج کرنا ہے تو بھی وہ قافلے کے
نگرانی ہی میں حج کر سکتے ہیں، اور ان کی بھی حالت ہمارے مسافروں کی ہی حالت ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ اپنا کچھ کیا کہتے ہیں توشہ ووشہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ کچھ ایک چٹائی وغیرہ یہ ساری چیزیں مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ بندوبست کر لینا پڑتا ہے، تو ان کی حالت بھی مسافر ہی کی ہو جاتی ہے۔ بہرکیف چاہے مکے والے ہوں چاہے باہر والے ہوں، سارے لوگوں کے لیے جمع کرنا چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہاں تک ہم رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کل باب المحرمی یأکل من صید الحلال، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں۔ یہاں 246 حدیث نمبر پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔